بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ہر سمجھ اور عقل و دانش رکھنے والا انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ ناکام نہ ہو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن۔ اپنے مقصد میں کامیابی سب کا منشا ہے، سب کی آرزو ہے، سب کی خواہش ہے۔ پھر جو انسانوں میں مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے دین اپنے مذہب کا شعور رکھتے ہیں، ان کی بھی سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ وہ زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو امتحان ابتلا آزمائش اس کو منظور ہے، وہ جس طرح بھی ہمیں آزمائے اور جتنے دن بھی اس دنیا میں رکھے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنے مالک کا امتحان ناکام نہ کریں۔ مقصد میں کامیابی کو عربی زبان میں فوز و فلاح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اگر اس کو تم لوگوں نے اپنی زندگی میں داخل و شامل رکھا تو تم فلاح پا جاؤ گے، ناکام نہیں ہوگے، کامیاب رہو گے۔ مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے چند بنیادی صفتوں کی طرف سورۃ المومنون کے آغاز میں اشارہ فرمایا ہے، اور اسی عنوان سے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون۔ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جو چیز یقینی ہوتی ہے اور جو کل قیامت کے دن پیش آنے والی ہے، مگر اتنی یقینی ہے کہ اس میں شک شبے کی گنجائش نہ ہو، اسے ماضی کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، گویا کہ ایسا ہو چکا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فلاح پا جائیں گے وہ لوگ جو ان صفتوں والے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فلاح پا گئے وہ لوگ جو ان صفتوں والے ہیں، یعنی ہوگا تو نتیجہ قیامت ہی میں، اور یہ فوز و فلاح کی نعمت مرنے کے بعد ہی ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اتنی یقینی بات ہے کہ تم یوں سمجھو کہ مل چکی۔ اگر یہ صفتیں پیدا ہو گئیں تو فلاح مل چکی، کامیابی مل چکی، شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ زمانے میں جس چیز کا وعدہ کیا جائے اس میں آدمی کو تیقن پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن جو چیز پیچھے ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی بات ہوتی ہے۔ تو ماضی کی بات یقینی ہوتی ہے، مستقبل کی بات میں آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماضی کا لفظ استعمال کیا، افلح، کامیاب ہو گیا۔ مقصد میں اپنے کو ناکام ہونے سے بچا لیا، فوز و فلاح کا حقدار ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندر 7 صفتیں پیدا کر دی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہو،
ایمان نہ لائے تو کوئی تمنا بیکار ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ سے کوئی خیر کی قیامت میں امید رکھنا بیکار ہے۔ دنیا میں تو اللہ کا فضل بے ایمانوں کو، ایمان والوں کو، سب کو شامل ہے۔ سب پر اللہ رحم کر سب کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ چونکہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنا حق ربوبیت ادا کر دیتا ہے، پالنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ پلنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، چونکہ وہ رزاق ہے، وہ رب حقیقی ہے، اس لیے وہ انسانوں کے رزق انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ رزق کے معنی عرف میں ہم لوگ صرف کھانے پینے کے لیتے ہیں، لیکن عربی میں رزق کے معنی ضروریات زندگی کے ہیں۔ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کو بھی اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ بلکہ جو بے ایمان اچھے اخلاق والے ہیں، اچھی صفات والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، انہیں دنیا بھی خوب سے خوب عطا کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، فرما بردار اولاد دیتا ہے، اچھے دوست دیتا ہے، اچھے عہدے دیتا ہے، اچھی ڈگریاں دیتا ہے۔ یہ سب دنیا میں، کیونکہ آخرت میں نہیں ملنا ہے۔ آخرت میں ملنے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، ایمان کا سرٹیفکیٹ۔ اگر وہ نہیں ہے تو آخرت میں کوئی اس کے ساتھ بھلائی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز صفت ہے مومن ہونے کی۔ قد افلح المؤمنون، حقیقت میں مومن کامیاب ہوں گے۔ پہلا مرحلہ ایمان کا ہے، پہلی صفت ایمان کی ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک مومن اس دنیا کے اندر آزمایا جائے، اس دنیا کے اندر ستایا جائے، اس دنیا کے اندر بہت سی مشکلوں، مشقتوں، مذلتوں میں مبتلا کیا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن مقصد حیات میں ناکام نہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ ناکام نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کامیاب ہے۔ اس لیے پہلی صفت ہر آدمی کو جو اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے، پانی چاہیے، محسوس کرنی چاہیے، وہ ہے ایمان کی صفت۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرت، اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان لانا، یہ چیزیں ہیں جو ایمان لانے میں داخل ہیں، جن کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ کم سے کم یہ 7 باتیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ دو نمبر الگ الگ اللہ نے بیان فرمائے۔ اب یہ 6 باتیں 7 باتیں ہیں، یہ باتیں ایسے ہی کسی نے وضع نہیں کر لی ہیں، بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے پوچھا ایمان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا جبرائیل کے پوچھنے پر کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ کو ماننا جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، فرشتوں کو ماننا جیسا کہ اس کو ماننے کا، ان کو ماننے کا حق ہے، کتابوں کو ماننا جیسا کہ کتاب کو ماننے کا حق ہے، رسولوں کو ماننا جیسا کہ رسولوں کو ماننے کی تفصیل ہے، آخرت کے دن کو ماننا، اور اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس حقیقت کو ماننا، اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا۔ یہ باتیں تو خود نبی نے فرمائی ہیں، اسی کو جمع کر کے اس کا نام ایمان مفصل رکھ دیا گیا۔
مگر یہ ایک کلمہ ہے جو ایمان کی تعریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ یہ سب چیزوں پہ ایمان لانا، یہ 7 باتیں ہیں۔ خود سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنی عورتوں کو سمجھانا۔ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہماری عورت ساتھ میں بوڑھی ہو رہی ہے، ابھی تک اسے یہ 7 باتوں کی کچھ تفصیل نہیں معلوم۔ ضروری تفصیل، بہت زیادہ تفصیل تو خیر علماء کا کام ہے، لیکن ہر مسلمان کو کچھ ضروری تفصیل تو معلوم ہو، اتنا جتنے پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اتنی بات جس سے اس کو یقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اتنا تو سب سکھانا ہے، لیکن نہیں سکھاتے۔ ہم خاص طور سے ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو دین نہیں سکھاتے، یہ ہماری کمی ہے۔ پھر بھی بچوں کو جب تک ٹوکتے بولتے رہتے ہیں، سمجھاتے، لیکن بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر اس کے ماں باپ نے اسے سارا دین جتنا ضروری ہے سکھا دیا ہے، تب تو صرف یاد دہانی اور مذاکرہ کافی ہے، مگر یہ بھی حق ہے کہ مذاکرہ ہوتا رہے، یاد دہانی ہوتی رہے۔ اور اگر اس کے والدین نے اسے اللہ کا دین صحیح سے بتایا بھی نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے، تو پھر تو بھائی وہ بھی ہمارا ہی سر پڑا، وہ ذمہ داری بھی ہماری ہو گئی کہ اب ہم وہ بھی سکھا لیں۔ اب تو ان کی ذمہ داری سے بچی نکل گئی، ہماری ذمہ داری میں آ گئی، تو اب وہ ابھی ہمارے سر ہو گئی بات کہ صاحب نہیں سکھایا ماں باپ نے، چلو وہ جواب دیں گے اللہ کو، جو بھی جواب دیں گے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھانے کا، مگر اب ذمہ داری ہماری تو بن گئی۔ مگر ہم یہ سوچتے ہیں، بس ٹوکنا جانتے ہیں، اماں بابا نہیں سکھائی کیا، تیری اماں یہی سکھائی کیا، تیرا بابا یہی سکھایا کیا، بس یہ جانتے ہیں۔ ارے بھائی اس نے نہیں سکھایا، وہ جائے گا جہنم میں، پکڑا جائے گا، اللہ کے سامنے گردن ناپی جائے گی، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے، ہمیں اپنی جواب دینی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اپنی فکر کرو۔ اب گیا اس کے ماں باپ کا مسئلہ، آگے پیچھے چلا گیا، وہ جانے، اللہ جانے۔ ہم سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ماں باپ نے کیوں نہیں سکھایا، ہم سے تو پوچھیں گے تو نے کیوں نہیں سکھایا، ہم سے تو پوچھیں گے۔ اس لیے ان کا جواب ہم نہیں دینے والے ہیں، ہم اپنا جواب دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالیں، سب کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، گھر کی عورت کے واسطے ٹائم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم دے، اس کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، معروف کا مطلب بھلا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت میں حضرت علیہ السلام کیسے بھلا سلوک کرتے تھے، اس کی کچھ مثالیں جمع کر دی ہیں کہ ایسے بھلا سلوک کرتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ رات کو حضرت علیہ السلام جب گھر تشریف لے جاتے، رات میں کہیں نہیں رہتے تھے سفر کے علاوہ، رات اپنے گھر میں رہتے تھے، جس کی باری کا دن ہے اسی کے گھر میں رات گزارتے تھے۔ تو حضرت علیہ السلام رات میں جب اپنے گھر تشریف لاتے تو جس کی بھی باری ہے اس گھر والی کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کرتے تھے۔ اس کو بھی عاشروہن بالمعروف میں امام ابن کثیر نے نقل فرمایا، تھوڑی دیر بات چیت ساتھ میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ بھائی ہو سکتا ہے دن بھر بہت سی باتیں ذہن میں آئی ہوں، بہت تکلیفیں ہوں، کوئی مسائل ہوں، کوئی خواہشات ہوں، شوہر آئیں گے تو سناؤں گی، انتظار میں ہوگی وہ، تو بات چیت کرو، ٹائم دو۔ ٹائم سب کو دیا، دوستوں کو دیا، بچوں کو دیا، بچیوں کو دیا، ایروں کو دیا، غیروں کو دیا، اپنوں کو دیا، پرایوں کو دیا۔ اگر نہیں دیا تو ایک ایسا فرد ہے ہماری فیملی میں جس کو ہم نے ٹائم نہیں دیا، وہ ہماری بیوی ہے جس کو ہم نے ٹائم نہیں دیا۔ عام طور سے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب پھر اس میں بھی تھوڑا سا اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، جو اہل دنیا کہلاتے ہیں وہ دیتے ہیں پھر بھی ٹائم بیویوں کو، پر جو اہل دین کہلاتے ہیں وہ نہیں دیتے۔ خانقاہ والے، مدرسے والے، ان لوگوں کو تو ساری دینداری ہو حق کرنے ہی میں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ نبی بیوی کے لیے ٹائم نکالتے تھے، نبی ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھتے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور غافل ہو رہے۔
تو یہ غلط بات، یہ صحیح بات نہیں۔ صحیح بات وہ ہے جو ہمارے نبی کی حیات طیبہ ہے، جو ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہی سے سب ہم کہہ تو رہے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن اسوہ حسنہ پر نظر رکھنا، اسوہ حسنہ کو سماج کے ہر شعبے میں برتنا، ہر جگہ اس کے مطابق عمل کرنا، نفسانیت کو بیچ میں آنے نہ دینا، یہ مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو یہ مجاہدے کے لیے ہم تیار نہیں۔ معلومات تو ہے الحمدللہ، یہ ہمارا حال ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا دار طبقے میں قابل اصلاح ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے طبقے میں قابل اصلاح ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اگر ہم نے داڑھی رکھ لی، نماز کے پابند ہو گئے اور لوگوں نے ہمیں دیندار کہہ دیا تو اللہ نے بھی ہمیں دیندار مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ بھائی نظر رکھنا اپنی دین پر، اپنی دینداری پر نظر رکھنا چاہیے، اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جس حد تک میں دیندار ہوں اس حد تک تو ہوں، لیکن کیا کچھ اور کمیاں بھی ہیں؟ اگر ہیں تو زندگی بچی ہے، کر لو۔ تھوڑی زندگی باقی ہے، اسے کر لو کہ یہ بھی نہ باقی رہے۔ جو اپنے ہاتھ میں ہے کر کے چلے جائیں، اللہ پاک اپنا فضل ہم کے اوپر ہمارے اوپر فرما دے گا۔ تو ایک بات یہ ہے، سکھاؤ ایمان۔ ایمانیات میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ایمانیات میں گفتگو ہونی چاہیے۔ صحابہ ایمان سیکھتے تھے، نبی ایمان سکھاتے تھے، محدثین ایمان کی باتیں کرتے تھے۔ کتاب الایمان ہر حدیث کی کتاب میں کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ایمان پر گفتگو ایک ضرورت ہے، اور قرآن نے ایمان پر گفتگو کی ہے، نبی نے ایمان پر گفتگو کی ہے، اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث ہمارا دین ہے۔ جب اس میں ایک چیپٹر ہے تو پھر ہماری زندگی میں بھی ہونا ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیپٹر ہونا چاہیے، یہ مضمون ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایمانیات کا پہلی کتاب ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الایمان ہے، یہاں سے شروع ہے۔ بعض حدیث کی کتابیں مسائل کے لیے لکھی گئی ہیں تو انہوں نے مسائل سے شروع کیا، پر ایمان کی کتاب رکھی انہوں نے۔ سب میں کتاب الایمان ملے گی آپ۔ کتاب الایمان، ایمانیات پہ گفتگو کیجیے۔ تھوڑا علم وقت نکال کے علماء سے حاصل کریں، تھوڑا علم وقت نکالیے اور علماء سے حاصل کر لیجیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بڑے اسکالر تھے، اردو کے بہترین ادیب تھے، اور ماشاءاللہ بعد میں ان کی زندگی تقویٰ، طہارت اور پرہیزگاری کے بھی بڑے اعلیٰ معیار۔ کسی خط میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات لکھی کہ یہ جو کتابیں ہیں اہل اللہ کے ملفوظات، بزرگان دین کی ملفوظات کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جس میں انہوں نے اپنی مجلسوں میں جو باتیں فرمائی ہیں اور جو اچھی اچھی باتیں نفع بخش ثابت ہوتی ہیں، جس سے زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے، یہ سب کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ بھی کافی ہو سکتا ہے، اس سے بھی استفادہ وہی ہوگا، قائم مقام ہوگا۔ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اس بات کے جواب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، کہ بھائی ملفوظات پڑھ لینا کافی ہو سکتا ہے، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اور پھر اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت کو ایسا بنا دیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ تو ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ علماء کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے اور اس کے لیے وقت نکالیے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی نفل، کوئی ذکر، کوئی شغل اس کا متبادل نہیں ہو سکتا
کہ آپ تھوڑا وقت علماء کے ساتھ گزاریے. اس صحبت کا متبادل کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں. لیکن آج ہمیں اس کا کوئی ذوق شوق بھی نہیں ہے. ہم کسی کو پیر بھی بناتے ہیں نا تو ایسا ڈھونڈ کے بناتے ہیں جس کی صحبت مل ہی نہ سکے. ایسے ڈھونڈ کے، آج کل ذوق بتا رہا ہوں، لوگوں کا ذوق ایسا ہے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے جا کے کہیں مکے میں مدینے میں پکڑ کے کسی سے مرید ہوتے ہیں جس کی صحبت میں کبھی نہیں جا سکتے، جس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے. ایسا ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے ڈھونڈ کے ہم اپنے پیر بنا رہے ہیں. مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر اس کا بھی مقصد شہرت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا بچا ہمارے پاس اللہ کے واسطے؟ اللہ کے واسطے کچھ بھی نہیں بچا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وقت نکالیے، تھوڑا ٹائم، زیادہ نہیں، اپنی مصروفیات میں رہو، کسب حلال میں رہو، اور جو دیگر مصروفیات ہیں سب مصروفیات میں رہو. جائز مصروفیت تو جائز ہے، اس میں رہو. آدھا گھنٹہ، ہفتہ واری، گھنٹہ 2 گھنٹہ، کیا ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ ہم کسی عالم سے دوستی کر لیں، تھوڑا ساتھ میں رہ گئے، اور اس میں فضولیات میں نہ مبتلا ہوں، کچھ کام کی باتیں پوچھیں، کچھ کام کی باتیں سنیں، اور اتنی دیر ساتھ رہیں. اس کا نفع خود دیکھیے زندگی میں اللہ رب العزت کتنا عطا فرمائے گا اور کتنا نصیب ہوتا ہے. تو وہ دین سیکھا اور آ کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دیا، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیا. تھوڑی ایمان، بس میں کہتا ہوں یہ ایمان مفصل کوئی تھوڑا سا ایک مجلس میں سمجھ لیجئے، بس کسی ایک مجلس میں تھوڑی تفصیل سمجھ لو، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. اب اس تھوڑی سی تفصیل کو گھر میں سنا. آج کتنے لوگ ہیں بہک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں الحمدللہ جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں. علماء شہر میں سینکڑوں مسجدوں میں سینکڑوں علماء کے بہترین خطابات ہو رہے ہیں، جمعے میں بیانات ہو رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، دین کی محنتیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے اور نمازوں سے وابستہ کرنے کی مسلسل جد و جہد چل رہی ہے، سب کوششیں ہو رہی ہیں. اتنی ساری کوششوں کے باوجود بہکنے والے برابر بہک رہے ہیں. اور یہ تو 2-4 کام میں نے جو سرسری ہے اپنے سامنے ہیں آنکھوں کے بتا دیا. اور محنتیں ہو رہی، کتنی انجمنیں، کتنی تنظیمیں، روز اخباروں میں دیکھو یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، اور سارے کام ملت کے واسطے کیے. امت کی صلاح و فلاح کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے جلسے، کتنے پروگرام، کتنے بڑے بڑے علماء، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن کیا ہماری ملت کے بھٹکنے کا جو تناسب ہے کم ہو رہا ہے یا پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے؟ جن کی نظر سماج پر ہے وہ جانتے ہیں پہلے کے مقابلے میں دین کی محنتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور گمراہ ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. گمراہ ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں اور کتنے فرقے ہیں جو کبھی سننے میں نہیں آئے، آج ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں. اسکول میں تو چلو ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن کالجز میں جاتے ہیں، سمجھ آ چکی ہوتی ہے کن کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے کلاس میں کتنے طلباء ہیں اور کن خیالات کے طلباء ہیں، کن دینوں اور مذہبوں والے طلباء ہیں. کیا یہ دوست نہیں ہیں آپس میں؟ اور ان دوستیوں کی وجہ سے کبھی مذاکرہ نہیں ہوتے ان کے درمیان میں خیالات کا تبادلہ نہیں ہوتا، ڈسکشن نہیں ہوتا. جب یہ سب ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے دھرم کی باتیں بھی کان میں پڑتی ہیں، دوسرے کے عقیدے کی باتیں بھی کان میں پڑتی ہیں. مسلم کہہ کر جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں ان کی باتیں بھی کان میں پڑتی ہیں. اور اس کو پہلے سے نہ کسی نے ایمان بتایا نہ ایمانیات بتائے تھے، تو یہ سن سن کر اس کا جو ایمان سرسری ہے یا سنا سنایا ہے اس ایمان سے. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جہاں دیدہ ہیں پورے عالم کو دیکھے ہوئے، وہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کی تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی تعداد کا دل ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے. صرف شرما حضوری کی وجہ سے زبان پر ان شکوں کو لا نہیں رہے ہیں، باقی دل شکوک سے بھرے ہوئے.
بڑی تعداد ہے، جب ان سے بات کرو تو ان کے دل میں سے نکلتا ہے، اندر سے نکلتا ہے۔ یہ بات جو ہے معمولی نہیں ہے۔ ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ہمیں صرف نماز روزے کی دعوت کافی نہیں ہے، ہمیں ایمانیات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ایمانیات کی صراحت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں سماج کے اندر کھٹک کی بنا دی گئی ہیں، اس میں ذرہ برابر کھٹک نہیں ہے، مگر نہیں ہونا لوگوں کے سامنے ثابت نہیں۔ کیا شک ہے اسلام میں؟ قرآن مجید کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہی مولانا دریابادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے ایک نکتہ، اور یہ نکتہ خود سے کچھ نہیں لکھتے ہیں، پرانے مفسرین کی کتابوں میں سے نکال کے لکھتے۔ یہ نکتہ لکھا ہے امام نصفی کی تفسیر میں سے نکال کر کے۔ کیا نکتہ لکھا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کتاب قرآن کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوگا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کتاب کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوگا، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو شکوک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن پڑھ کے شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، قرآن کے بارے میں سن کے شکوک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس کا انکار نہیں کر رہا، اللہ یہ دعویٰ کر رہا میری کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں کیا شک ہوگا؟ مگر یہاں پہلے اللہ معلوم ہو اور اللہ کا علم کیا ہے یہ معلوم ہو، اور اس میں شک کیوں نہیں ہو سکتا یہ معلوم ہو، تب وہ کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا من کہے گا بے شک اس کتاب میں کیا شک ہو سکتا ہے، تو اللہ کا کلام۔ اتنا تو پہلے سے معلوم ہونا نا، ایمان ہے تو سب باتیں قبول ہیں، ایمان نہیں ہے تو ہر بات میں شک ہے، ہر بات میں شبے کی گنجائش ہے۔ آج بہت مسلمان بالخصوص نوجوان شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جن ماحولوں میں رہتے ہیں جیسے لوگوں میں رہتے ہیں، نماز پڑھ لے رہے ہیں، مسجد آ جا رہے ہیں، ایسے بچے بھی جو ماشاءاللہ ان کا اچھا ماحول ہے یا ان پر محنت ہوئی ہے دین کی، تو نمازی بن گئے، مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پابند ہیں، پر یہ ہے کہ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو ان کا دل اس بارے میں مطمئن نہیں ہو پاتا، اور میڈیا روز ایک نئی بات، ایک نیا قصہ چھیڑتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ ہمارے علم میں آتے جا رہے ہیں، نہ چاہے تو بھی ہمارے علم میں آتے جا رہے ہیں۔ جو قصہ چل رہا ہے مہرولی کے قتل کا، اس کے ملزم نے پولیس کو بتایا کہ بھائی کیسے اس کو اتنی ہمت ہو گئی کہ پہلے تو ایک عورت کو مار دیا، پھر اس کے 35 ٹکڑے کر دیے، پھر اس کو 300 لیٹر کی فریج میں رکھا، پھر اس میں سے ایک ایک نکال کے روزانہ لے جا کے یہاں وہاں چھپ کے پھینک رہا ہے۔ اتنا سب اس نو عمری میں کیسے اس کو دماغ میں آ گیا، اتنا سب اس کو کیسے؟ تو اس نے صاف بتایا کہ جرائم کی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے مجھے یہ سب چیزوں کا شوق ہوا اور یہ سب چیزوں کی ہمت ہوئی، اور یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ گوگل پہ سرچ کر کے اور اس کے اندر یہ طریقہ نکال کے اس طریقے سے میں نے یہ کیا ہے۔ تو بھائی یہ گوگل استاذ الکل ہے، سارے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، سارے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمارے مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں، حفاظ علماء بھی مبتلا ہیں، ائمہ مؤذنین بھی مبتلا ہیں، نمازی حاجی بھی مبتلا ہیں، دنیا دار بھی، سبھی مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں۔ نہیں کہہ سکتے کہ کون کب گمراہ ہوگا، کون کب گمراہ ہوگا۔ آج ہم ایسی پوزیشن کے اندر رہے، کس کا بیٹا کب گمراہ ہوگا نہیں بول سکتے۔ اس کا بچہ اپنے خیالات بدل لیا ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرے گا، لیکن دل میں اس نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ بات جو نیٹ پہ بہت اچھی ہے، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات، یہ بالکل عقل میں آنے والی بات۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ عقیدے کو چھوڑ کر اس عقیدے کو قبول کر چکا ہے۔ اگر یہ عقیدہ الحاد ہے تو ملحد ہو گیا، اگر یہ عقیدہ ارتداد ہے تو مرتد ہو گیا۔ اللہ کے ہاں تو اسی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، اللہ کے ہاں کس خاندان میں تھا اس کی بنیاد پہ نہیں ہوگا فیصلہ،
کتنے بے ایمانوں کے خاندان والے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور کتنے ایمانداروں کے، عالموں کے، پیروں کے گھر والے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں، کوئی جانبداری اللہ کے پاس نہیں، سب سے یکساں حساب لے گا اور سب سے ایک ہی بات پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ ایمان سیکھیے، ایمانیات پر گفتگو کیجیے، جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ جس عقیدے میں ذرا سا بھی رخنا آ جائے تو کافر قرار دے دیا جائے گا مومن، اس پر بات ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ علم نہیں ہوگا تو کب بھٹکا اسے کیسے پتا چلے گا؟ اور اگر علم ہوگا تو تھوڑا بہت ٹھوکر کھا کے تو کچھ اندازہ ہوگا، کھٹک ہوتی ہے۔ آج دیکھیے الحمدللہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ شروع سے دین کی ضروری باتوں سے واقف ہیں، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب غلط بات سامنے آتی ہے تو ماتھا ٹھنکتا ہے اور دل میں بات کھٹکتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو کچھ صحیح بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ پوچھنا چاہیے کسی سے، کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پہلے سے صحیح معلوم ہے تو باطل کھٹکے گا، اور اگر پہلے سے صحیح نہیں معلوم ہے تو باطل اتر جائے گا دل میں، اب حق آئے گا تو وہ کھٹکے گا، حق سے کھٹک ہونے لگے گی۔ اس لیے پہلا کام تھا اپنی اولاد کو دین کا علم دینا، یہ پہلا کام تھا۔ یہ پہلا کام ہم نے نہیں کیا، سب اس سے پہلے کر لیے، اور ابھی بھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ جوان ہو گیا، شادی کر دی، ابھی بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ ایسے ایسے جاہل ہیں کہ اب بیویاں یہ کہہ رہی ہیں روزانہ کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، روزانہ کسی کے یہ مسئلے پوچھنے کو فون آتے رہتے ہیں، تقریباً روزانہ۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے، خود لڑکی کہتی ہے کہ اب تک کئی دفعے ہو چکا کہ طلاق دے چکا ہے، کئی دفعے دے چکا ہے، اور پھر مل کے رہ رہے ہیں۔ نہ بیٹی کو سکھایا دین، نہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ بھائی شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح طلاق دو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کچھ مسائل سیکھ لو۔ 2 گھنٹے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، طلاق نکاح کے مسائل جان لو، حلال و حرام کے مسائل جان لو۔ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے اس کا انتظام کرتی ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے۔ مہینوں برسوں سے شادی کی تیاری کی، مگر وہی کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے کے سامان کی تیاری کی، اس کی تو کوئی تیاری نہیں کی کہ ازدواجی زندگی شریعت سنت کے مطابق ہو جائے اور اللہ اس سے ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے اس جوڑ سے، اس رشتے سے اللہ خوش ہو جائے۔ اس کی بھی کوئی تیاری کی؟ کیا بھئی یہ تیاری کی چیز نہیں تھی؟ یہ تو سب سے زیادہ تیاری کی چیز تھی، پر ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی۔ اب یہ جوڑا مرے گا کھپے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ روزانہ بے دینی ہے اس گھرانے کے اندر، روز بے دینی، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے غضب سے چھیڑ چھاڑ ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، احکام سے بغاوت ہے، شریعت سے بغاوت ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ وہ حرکتیں کر رہا ہے جو حرکتیں کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی غیر فطری طور پر بیوی سے ملا، فقد انکرا ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کا منکر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پتہ ہی نہیں ہے، مسئلے معلوم ہے نہ مسائل معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم۔ سکھانا چاہیے، کس کی ذمہ داری ہے؟ طلاق زبان پر نہیں آنا بھائی، کتنا بھی غصہ کر لو لیکن زبان پہ یہ لفظ نہ آنے دو۔ کس نے سکھایا؟ کسی نے بھی نہیں سکھایا۔ جاہل ہے دین سے۔ اب بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹروں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، انجینئروں کی بات بتا رہا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کو نام بولیں گے تو تعجب ہوگا، پھر بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور لڑکیوں کے مظالم، اللہ اکبر، ان کی جہالتیں وہ خود مانگ کر رہی ہیں، خود ہر ذرا سی چھوٹی موٹی بحث، ابھی چائے پانی پہ بحث ہے، اور ایسی بحث ہے کہ طلاق تک بات آ رہی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ تو مسئلہ چائے میں شکر کم ہو گئی تھی، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔
ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہاں تک بات پہنچ رہی ہے، اور اس میں طلاقیں بھی بول دی جا رہی ہیں، اس کے اندر تمام خطرات مول لیے جا رہے ہیں، پھر حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا جہالت ہے! اس جہالت کو دور کرو۔ بھائی جہل کا علاج علم ہے، علم حاصل کرو، اور علم علماء کے پاس ہے، ان سے تھوڑا ساجھا رکھو، تھوڑا تعلق رکھو، اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو۔ اللہ نے دین کے جس کام کی جس کو توفیق عطا فرمائی ہے، سب بھلے اچھے کام ہیں، اس ملت کے لیے جو خدمت کرنا ہے اس خدمت میں لگو، لیکن تھوڑا تعلق علماء سے رکھو، اتنا علم کے خاطر۔ خالی تعلق سے بھی کچھ نہیں ہوگا بھائی، علم کے خاطر تعلق رکھو کہ مجھے علم بڑھتا رہے، مجھے علم حاصل ہوتا رہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور علم دین کے تمام شعبوں کا بقدر ضرورت، جتنا ضروری ہے اتنا علم حاصل کرو۔ تو یہ سب میرے دوستو کرو، اگر کریں گے تو ہم مومن بن سکیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنے کو مومن سمجھتے رہیں گے۔ اللہ پاک بھی مان لے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، یہ تو اللہ کے اپنے ضابطے کے مطابق ہمارے سمجھ لینے سے نہیں ہوگا، دنیا کے کہہ لینے سے نہیں ہوگا، مردم شماری میں مسلمان کہلائے جانے سے نہیں ہوگا، کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ کی لسٹ ہے، اللہ کی فہرست میں آ جائے گی، یہ مومنین میں سے اللہ کی فہرست میں آ جائے، اور اللہ کی فہرست میں آنے کے واسطے جو طریقہ ایمان کا، جو تفصیل ایمان کی کتاب و سنت سے ہمیں فراہم ہو گئی ہے، اسے جاننے سے ہمارا ایمان معتبر ہوگا، ہمارا ایمان بنے گا، ورنہ بسا اوقات ایک کسر بھی باقی رہ جائے گی۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز کی کمی 99% بھی معاف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی 1% بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ یہاں کوئی کمی نہیں معاف ہونے والی ہے، باقی سب اللہ ہر عمل میں معاف کرے گا، ہر عمل میں معاف کرے گا۔ بلکہ ایک بندہ ایمان تو سلامت لے جائے، عمل ایک بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما سکتے ہیں، ایک بھی نہ ہو تب بھی بخشش ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا اور اس کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا نبی کی آنکھوں کے سامنے، اور کلمہ بھی نہیں پڑھا، صرف پوچھا تھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو کہا میں ان چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ تو مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے؟ ان باتوں کے اقرار کرنے سے ہوا جاتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں ان باتوں کا، اور انتقال ہو گیا۔ یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ قد اقررت بذالک، آپ نے جتنی باتیں ماننے کو کہا ہے میں نے مان لیا۔ جیسے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اسے ایمان کا کلمہ کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ ہے اللہ جیسے ہیں ویسے ہیں، اور میں اس کے سب حکموں کو مانتا ہوں۔ تو اس بیچارے نے قد اقررت بذالک کہا، اور گھوڑے پہ سے گرا تو ایسا گرا کہ بس روح ہی پرواز ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے قافلے کو روکا، اور روک کر فرمایا بھائی رک جاؤ، مومن بھائی کی تجہیز تکفین کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس مومن بھائی کو نہلایا دلایا گیا، نبی نے نماز پڑھائی اور تدفین عمل میں آئی۔ کس مومن بھائی کو؟ جس کی پورے اعمال نامے میں بھلائی کے اعتبار سے قد اقررت بذالک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالک بھی اس میں اشارہ ہے، وہ جو نبی نے کہا تھا اس کو میں مانتا ہوں، ختم، خود وہ دہرایا بھی نہیں، اور یہ مومن بھائی ہو گیا۔ پتہ چلا ایمان سلامت ہو تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ موقع نہیں ملا تب تو موقع ہی نہیں ملا بھائی، موقع مل گیا پھر بھی نہیں کیا، معاف کر سکتا ہے، سزا دے کے بھی معاف کر سکتا ہے، بنا سزا کے بھی معاف کر سکتا ہے، اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ مگر اس کا کہنا یہ ہے ایمان سلامت ہے تو، نہیں تو پھر میں کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں۔ تو جب اتنی بڑی بات ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا ایمانیات، ہر مومن کو سیکھنا چاہیے، ہر مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔
بہت تفصیل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ علماء مدرسوں میں پڑھتے ہیں، سال سال بھر شرح عقائد نصفی، عقیدت التحاوی وغیرہ ساری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، دینی مدارس میں سال سال بھر میں کتنی تفصیل ہوگی؟ ضرورت نہیں۔ آپ اگر ایک مہینہ ہر ہفتہ 1 گھنٹہ دے کر ایمانیات کی تفصیل جان لیں تو انشاءاللہ 1 مہینے کے 4 گھنٹوں میں آپ کو ایمان کی بقدر ضرورت معلومات حاصل ہو جائیں گی، اور جو ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گی کہ اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے مفسدات صلاۃ یہ بھی یاد کراتے ہیں، مفسدات وضو، نواقض وضو یہ بھی یاد کرتے ہیں، لیکن مفسدات ایمان کا کسی کو پتہ نہیں۔ بھئی ایمان لائے تو ہیں، جیسے وضو بنا لیا ٹوٹ بھی تو سکتا ہے، تو ٹوٹنے والی چیزوں سے باخبر رہے تب دوبارہ بنا لے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے سب شرائط پوری کر دی، پھر بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے، مفسدات صلاۃ معلوم ہے، تو اس کے بعد وہ پھر سے اس کو صحیح کر لے گا جب غلطی کرے گا۔ اسی روزہ تو رکھ لیا طریقے کے مطابق، لیکن مفسدات صوم بھی تو ہیں، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں معلوم ہے تو ویسے ہی رکھے گا، ہوگا ہی نہیں روزہ، معلوم ہے تو فوراً درست کرے گا، تلافی کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو ایمانیات بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ایمان کو توڑنے والے نواقص کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس کا علم ہوگا تو پھر وہ جب ٹوٹے گا، کہیں اگر ٹوٹے تو فوراً جوڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت آسان طریقہ یہ بتا دیا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ مگر مجھے یہ کہنے دیجئے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مردوں کی عورتوں کی ایسی ہے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہو نہیں نکلتا، یہ تعداد زیادہ ہے، اور جن کی زبانوں سے نکلتا ہے ان کی تعداد کم ہے۔ پھر بھی جو نماز روزے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب تب لا الہ الا اللہ، لیکن جو نماز روزے سے بھی دین ہے دور ہیں، کبھی ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، جس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتا۔ تو اب یہ ایمان کیا ہے ہمارا، کس حال میں ہے، کیا پتا ہے بھائی؟ آنکھ بند ہوگی، خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، تب حقیقت سامنے آئے گی، تب سب سامنے آئے بھی تو فائدہ کیا ہے؟ تب فائدہ بھی کیا ہے؟ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی نا۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، مگر اللہ فرمائے گا نہیں بھائی، ایک ہی موقع دیا تھا میں نے، اب دوبارہ کوئی موقع نہیں۔ تو اس لیے عزیزو ابھی کر لینے کے کام ہیں، اسی وقت ہو جائیں گے، زندگی میں ہو جائیں گے، چاہے کتنے بوڑھے ہم ہو گئے ہوں، بڑھاپے میں بھی ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد نہیں ہوں گے۔ 70 برس میں ہو سکتے ہیں، 80 برس میں بھی تلافی ہو سکتی ہے نقصان کی، کسی کو 100 برس ملے اور زندگی کے کچھ لمحات رہ گئے ہوں تو بھی ہو سکتی ہے تلافی، لیکن موت آ گئی تو کوئی تلافی کا وقت نہیں، ختم ہو گیا قصہ۔ اس لیے بھائی سب سے پہلی صفت ایمان کی بتائی گئی، ایمان سیکھیے، سمجھیے، اس کا مذاکرہ رکھیے، بولتے رہنا چاہیے، پر اپنے اندازوں سے نہیں بولنا چاہیے، ایک دفعہ عالم سے صحیح طریقے سے سمجھ کر اس صحیح بات کو بار بار بولتے رہنا چاہیے۔ بولنے سے ہم خود مضبوط ہوں گے، ہم جس چیز کو بار بار کہتے ہیں وہ چیز ہمارے دل میں گہرائی کے ساتھ بیٹھتی چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیں بولنا چاہیے، بولنے سے ہم مضبوط ہوں گے، بولنے سے ہمارا گھرانہ مضبوط ہوگا، بولنے سے ہمارا ماحول مضبوط ہوگا۔ اس وجہ سے ان کا مذاکرہ ہوتا رہے، اپنے اپنے ایمانوں کی ہم فکر کریں، اور اس کے بعد اللہ نے جو صفتیں بیان کی ہیں وہ ایمان کے بعد کی ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مکارہ سے حفاظت فرمائے، سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا ہم سب کے لیے اللہ مقدر فرما دے اپنے کرم سے، اور اللہ زبردستی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔